میں کہتا ہوں کہ وہ گھوڑا بول نہیں سکتا، میں بولنا آتا ہے دیکھو ابھی گانا کٹے کیونکہ جوڑے ہو آپ ادھر نچو میں کھانا نچاڑ ہے میں تو میدان جہاد کے لیے ہوں، آپ ادھر نچو مراسی ہو، تاری غیرت مر گئی ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم امت محمد ہو، تمہاری تو غیرت مر گئی ہے۔ نوجوانوں کیا ہو گیا تم؟ وہ بیچارہ کہہ نہیں سکتا، اگر اس کو خدا طاقت دے دے تو وہ بول اٹھے ہو، جاؤ دفعہ ہو نچو جا۔ میرے بھی کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں ناچنی ہوں؟ کیا تم نے زور یاد نہیں پڑی؟ وہ میں بھی دادی جی ہاتھ کے لیے ہوں، آؤ چلیے کشمیر کٹے ساڑی تو غیرت مر گئی سارے چوڑے ہو، آپ بھی نچن ڈے مجھے بھی نچان ڈے ہو، آؤ فلسطین چلتے ہیں۔ اگر نہ فلسطین لے کے گیا، میں فلسطین جانے کے لیے ہوں، میں کشمیر کے نہیں، میں برما جانے کے لیے ہوں، میں شام جانے کے لیے، تو ہی کی بیاد نچان ڈے ہو پڑھ کے۔ بیچارہ بول نہیں سکتا، وہ بیچارہ اس کو کبھی زبان دی جائے وہ کہہ دے وہ جا کی کر جا، تو بھی کو ہوش کر، تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، یا اللہ مجھے دے یہ انہیں، کیا تیرا ناچنا دیکھ کے مانگا تھا؟ تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، کیا ناچنا دیکھ کے دعا کی تھی؟ تیری شب بیداری دیکھ کے دعا کی تھی، تیرا حافظ قرآن ہونا دیکھ کے دعا کی تھی، تیرا تقوی دیکھ کے دعا کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں اس امت کے فضائل اور خصائل پڑھے گی، ناچنا دیکھ کے تو دعا نہیں کی تھی، ناچ رہے ہیں۔ اس لیے پتر جہاں شرمانا وہاں شرماتا کوئی نہیں، اور جہاں وہ خود کہہ رہے ہیں او انت مجنون، یہ ساڈا نام لئیو تے انج لئیو کہ ویکھن والا ویکھ کے کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہے، ہوتے شرما جاندے ہو سارے، آپ میں سے کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی ہے۔ اللہ تسی پنڈاں دیاں خالص غذاواں کھادیاں، گنے تسی کھادے، موریاں تسی کھادیاں، گاجراں تسی کھادیاں، ساگ تسی کھادا، دیسی گھیو تسی کھادا، ہیں جی خالص دودھ تسی پیتے، اسی شہر والے کی پیتا رہی، ہیں جی تو پھر بھی تسی ادھر خالص غذاواں کھا کے بھی نہ بولو تو پھر تمہیں ساڈے شہر والوں کو کٹ تھوڑی بہت ہی پینی ہے، کہ یا اللہ کو خالص لبا ہی نہیں کک بھی، ہر شے ملاوٹ دی، دہی ملاوٹ، دودھ ملاوٹ ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پاک کی باری ہے بالکل نہ شرمایا، جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ دیکھ لو حضرت جس نے وہ دیوانگی اختیار کی پھر ان کی قبریں زندہ ہیں، بھائی کس کے پاس ٹائم ہے ہر کسی کے پاس جانے، مردے تو مردے حضرت جی، زندہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسی نفسہ نفسی ہے۔ لیکن دیکھ لو داتا صاحب رات بھی دن چڑھا ہوا، بابا فرید رات بھی دن چڑھا ہوا، بلے شاہ رات بھی دن چڑھا ہوا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، کیوں ہوگا؟ کہ حضرت انہوں نے اور کچھ بھی نہیں لیا، انہوں نے اگر لی تو صرف یہ دیوانگی لی ہے، اور وہ دیوانگی پھر ان کو ایسی زندگی دے گی کہ جس زندگی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کہا نا میاں صاحب نے جینا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، ہم تو زندہ مر گئے ہیں، جو غافل ہے وہ مرا ہوا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک سے غافل ہے حضرت صاحب وہ مرا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں زندہ۔ ہم نے تو زندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا کوئی۔ کیا آپ کے خیال میں حضرت صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کپڑے بدلنا یہ زندگی؟ تو بھائی یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ رات کو سوتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، بچے ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، بلکہ آپ سے مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں حضرت۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ زندگی تو بندگی میں، جس نے صبح اٹھ کے فجر، اس نے کیا مزہ لیا؟ جس نے صبح اٹھ کے سورہ یاسین نہیں پڑھی اس نے کیا مزہ لیا؟ جس نے صبح اٹھ کے قرآن نہیں کھولا اس نے کیا مزہ لیا؟ اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اٹھا، اس نے بھی کھانا کھایا،
تو نے بھی کھا لیا، کیا فرق ہے تجھ میں؟ مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھی، مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ، مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار الحمدللہ، مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 34 بار اللہ اکبر کہا، مزہ اس نے لیا جس نے حضرت پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے یہ نہیں کیا اس نے کیا مزہ لیا؟ کیا فرق اس میں اور اس کی کھوری پہ بندھی ہوئی بھینس میں حضرت؟ اس نے بھی وہی کیا، تو نے بھی وہی کیا۔ کیا فرق تجھ میں اور تیرے محلے کے اس کھوتے میں؟ اس نے بھی وہی کیا، تو نے بھی وہی کیا۔ وہ بھی تیری طرح اٹھا، تو بھی اس کی طرح اٹھا، اس نے بھی تیری طرح کھایا، تو نے بھی کھا لیا۔ حالانکہ یہ پکی بات ہے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو نے کوئی نہیں کیا، اس نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا تو مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اور کمال کو جی جن کو پتا تھا باپ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو خود ہی نہیں پتا باپ کیا ہوتا ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا باپ کی ذمہ داری کیا تھی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی باپ۔ یہ یاد رکھیے گا جی، اب تو سائنس کہتی ہے سب سے پہلے بچہ جس سے متاثر ہوتا ہے، جس کی کاپی کرتا ہے، وہ اس کا باپ ہے۔ سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرے گا، جس سے متاثر ہوگا، وہ اس کا باپ ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیتا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے کچھ انگیرا لگ دے۔ میرے ہاتھ سے سگریٹ ہے، منہ میرے سے گالا نہیں، بلنگا بلنگا بولنا ہے، تو یہاں میں نے کچھ اس طرح کا کیا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے حضرت دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے احساس ہی نہیں، میں باپ بن گیا ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ مجھے دیکھیں گے، یہ میری کاپی کریں گے، یہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے دیکھیں گے، یہ مجھے بد زبانی کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، یہ اسی بیڑا گرک کی تھی۔ یہ تو اللہ پاک نے پھول ڈالا تھا حضرت ہماری گود میں، بالکل صاف، کچھ نہیں ہم نے اس کو دیا، بلکہ اب تو تقریباً کوئی قطع جمعہ ہے لانگ جائے، ہر جمعے حضرت جب یا کسی محفل پہ چلے جاؤ لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں، یہ کیا ہوا جی، کس چیز کا دم کریں؟ یہ حضرت موبائل نہیں چھڑتا، موبائل لہو تو زمین تے بل اللہ کر، موبائل پڑھا دو جو کر دیں، یہ راتی سوندا بھی موبائل ویکھتے ہیں، یہ تو موبائل تو بغیر کھانا بھی کھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں کہتا ہوں بھائی بچے تو ادھر ہوتے، ابا جی تھی اگے ہو، دم تاڑا بننا، اس بیچارے کو کس چیز کا دم کرنا، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ یہ موبائل اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو اس میں میرا قصور ہے۔ میں نے حضرت کون سا اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا کہ وہ بھی قرآن پکڑ لیتا ہے؟ اس نے دیکھا ہی سب کے ہاتھ میں موبائل، اکھ کھولی ابو جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل، امی جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل ہے، جے کتے دادا بو دے گھر ٹر گئے تو دادا بو بھی موبائل ہے، دادی امی کل گئے دادی بھی موبائل ہے، تائی کل گئے تائی بھی موبائل ہے، تایا کل گئے تایا بھی موبائل ہے، چاچے کل گئے چاچا بھی موبائل پڑھی بیٹھا، چاچی کل گئے انہیں موبائل پڑھا، جیڑی پھوپھی نہیں رہی وہ بھی موبائل ہی لے کے بیٹھا، جے کدی نانو گھر ٹر گئے نانا بھی موبائل، نانی بھی موبائل، ماموں بھی موبائل، مامی بھی موبائل، چھوٹا ماموں موبائل، چھوٹی مامی موبائل، بڑی خالہ کا بیاہ نہیں ہوا وہ بھی موبائل، بچیاں نے کیا پتہ نہیں کی شاید سارے پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ لی ہے۔ کاش سب نے حضرت کبھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا تھا۔ بچے دی سیرے آنکھ کھل دی کی دیکھتا، آپا جی مسلے تے کھلو کے قرآن پڑھ دیا رہون دے، امی نو ویکھدا امی سورہ یاسین پڑھ دیا رہون دے، امی جناب پہنچی جو ہے سائد تے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امی رون دے دن پڑھ بار بار امی پڑھ کے پڑھ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم بکرے کچھ نہیں دکھایا ان بیچاروں کو۔ کدی ویکھدا جناب ابا جی خوش ہوں گے نے پڑھ کے آئے سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، کچھ نہیں بخایا نا بیچارے نے، موبائل ہی بخایا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب نے موبائل پڑھ لیا، کوئی قرآن نہیں۔ ہم نے قرآن پکڑ کے دکھایا نہیں،
قربان جاؤں ایسا ایسے دور بھی گزرے. یہ ماں بھی ہے حضرت مجدد پاک کا، حضرت مجدد الفسانی، جن کے لیے اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے ہاتھ پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائیں، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے. لکھا کہ اب تو بڑے غرق ہو گئے. کبھی ہوا کرتی تھی کہ رسم بسم اللہ، جب بچے کو نا پہلے دن کوئی عالم، کوئی پیر صاحب، کوئی متقی، کوئی سارے آدمی آ کے پہلے دن بسم اللہ شریف پڑھاتے تھے، ناظرے کی ابتدا کی جاتی، اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ. ان کے کھ بھی نہیں رہے، ان کے دن بس بیڑے غرق ہو گئے. وہ حضرت مجدد پاک کی رسم بسم اللہ سے بڑے بڑے بزرگ بلائے گئے. لکھا جب انہوں نے پڑھایا نا حضرت مجدد پاک کو بسم اللہ سے پڑھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا پڑھانا تھا. مجدد پاک شروع، سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل شروع جی. جا کے 15واں پارہ پہلی آئے انہ هو السمیع البصیر، بس سارا مجمع حیران دیکھا. پہلا دن ہے بسم اللہ پڑھانی تھی، وہ 14 پارے کرو گے سمجھ. جب ختم ہوا نا وہ سارے پوچھتے ہیں حضرت مجدد پاک سے، تب تو ظاہر ابھی مجدد شیخ احمد سرہندی پوچھا پہلا دن سی بسم اللہ پڑھانی 14 پارے ذرا چھٹے تھی. تو فرمان لگے میری والدہ صاحبہ کو یہ 14 پارے زبانی یاد ہے، میں نے اپنی والدہ کی گود میں اتنے ان سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن کے یاد کرنے ہیں. میں نے اتنے اپنی والدہ سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن کے یاد کرنے ہیں. اسی کی یاد کرایا بیڑا گھر کا ہم نے کیا، ہم نے ان کو یاد کرایا، ہم نے ان کو کچھ نہیں یاد. مجھے پتہ ہی نہیں بحیثیت والد میری کتنی بڑی ذمہ داری. اس لیے تو پھر اقبال رو کے پتہ کیا کہتی ہے، اقبال شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. بیڑے غرق کرتے آگے جی سارے بیڑا غرق ہو رہے. میں جی ڈنڈا لے کے تسی کر نہیں سکتے نہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ان کا پیغام صحیح صحیح آپ تک پہنچا دے. جتنی حضرت اتھر پہ بیٹھی تھی خدا کا راستہ ہے، کوئی ہوش کرو یار اور اپنی نسلیں بچاؤ. جزا اپنی نسلیں بچاؤ. وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نا اپنا اوپا جی اپنے نہیں سکھا دی. کل کم از کم میں جو ہو جائے میری خبر سے پاڑی چڑھا نہیں، میرا نہیں بنتا نا کوئی اپنے بھی پاری سکھا رہی ہے. کل میری خبر تے آ کے سورہ یاسین تے پڑھنا کہ میری بھی قبر ٹھنڈی ہو جائے. کم از کم میری قبر تے آ کے سورہ رحمان پڑھن جو ہوتے ہو، میری بھی قبر ٹھنڈی ہو جائے. میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا سکھا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا ہے آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا. بالکل حضرت ہماری زندگی ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، ختم تو پڑھنا نہیں کتاب. ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، تراویح والی کتاب. ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، محفل شروع کو تھوڑی جی پڑھنا نہیں کتاب. ہمارا قرآن پاک سے بس اب اتنا ہی تعلق ہے جی کچہریاں چلنا منو معاف فرمائے ہے، جھوٹیاں قسماں کھان دی استغفر ربی من کل ذنب واتوب. ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے، ووٹی رخصت کرنے کی کتاب. باقی کدھر ہے قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری تنہائیوں میں قرآن، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہماری شادیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں قرآن. کدھر ہے قرآن؟ یہ
حضرت بھی سلسلہ یہ چشتیہ سے بیٹھے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھوکے خواجہ صاحب کی قوالی یاد رہے گی سارے میں ایک قرآن نہیں یاد رہے گا کسی. باتیں کڑوی ہیں کرنی پڑے گی. قوالی ہے کتنے قرآن ہے. اور کمال یہ لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب من الجنتی والناس صدق اللہ العظیم بس کرتے نا تو پھر آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے. سبحان اللہ. لیکن حضرت جی وہ قرآن خواجہ صاحب کی قوالی یاد ہے سب کو, لیکن وہ خواجہ صاحب کا روز ایک قرآن تلاوت کرنا امت بھول قرآن. وہ تو قرآن والے تھے سارے, تو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حضرت قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن قوالی یاد رہ گئی ساری ہے, لیکن خواجہ صاحب کا وہ ایک قرآن پڑھنا امت کو یاد ہے نہیں, یہ تو پیچھے ہے. اقبال نے کہا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. یہ دن صرف اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. وہ پڑا الماریوں میں رمضان چ کھولے نہیں یہ رمضان تک جیوندے رہے پھر کھول رہا یہ تو پھر وہ پڑا ہوا دھول اتنی پڑی ہوئی ہے حضرت اس میں ظاہر اس کو کھولنا ہی نہیں تو پھر دھول ہی پڑنی ہے. اس کو کھولنا ہی نہیں کبھی تو دھول ہی پڑنی. وہ یہ تو کتاب حضرت جی دن میں ایک بار نہیں, یہ تو بار بار کھولنے والی کتاب تھی. سبحان اللہ. تو پریشان ہے پھر کھول اس کو, تو بیمار ہے پھر کھول اس کو, سبحان اللہ. تو سکون کا متلاشی ہے پھر کھول اس کو, تیری روح مضطرب ہے اضطراب ہے پھر کھول اس کو, اولاد نہیں پھر کھول اس کو, کاروبار نہیں پھر کھول اس کو, سیدھا راستہ چاہتا ہے پھر کھول اس کو, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا طالب ہے پھر کھول اس کو. قرآن خود اپنا تعارف کروا رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. جو ڈھونڈے گا ملے گا تجھ کو اس میں. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کا ہر شے کا بیان موجود ہے قرآن میں. لیکن ہم نے قرآن سے کچھ نہیں. آج وہ امت جس امت کے پاس قرآن ہے وہ امت کہاں کھڑی ہے, اور نال ردی پتھر پوجن والے چھٹو قرآن والے دیکھ لو کدھر کھڑے ہیں. لیکن قرآن والے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ قرآن والے بھی قرآن والے نہیں رہے. بلکہ جی چلو تسی رہے میں ذرا ہوں اپنی بھی تھوڑی جی لڑائی کر لیں. اسی مولویوں نے کی کیتا قرآن, ہم نے بھی اپنی محفلوں سے قرآن نکالا. کیا ہے ہماری محفلوں کا ایک نہیں تلاوت ہوتی. نعت ہاں 8 نعت ہاں 10 نعت ہاں 6 نعت ہاں 5 تے قرآن یہاں نے چنگی نہیں کی تھی چنگی اسی بھی چنگی. اللہ کا کلام ایک بار پڑھا جائے گا اور بندے کا لکھا ہوا کلام بار بار پڑھا جائے گا. اللہ کا کلام ایک بار بس اور بندے کا کلام. چلو حضرت جی میں کہتا ہوں ساڑھے نات ہاں بزرگوں کا اعلیٰ حضرت کو پڑھیں حسن رضا صاحب کو پڑھیں, لیکن ہیں تو پھر بھی وہ انسان ہی نہیں. میرے سر کا تاج ہے بریلوی, لیکن قرآن آ گیا نا ہے تو پھر بھی حضرت وہ انسان کا کلام. اللہ حضرت جی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا ایک مصرع قرآن و سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہیں تو انسان ہی. میں قربان جاؤں سب سے اولا والا ہمارا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا, خدا چاہتا ہے رضا. ایک مصرع سونا میرے امام کا, پھر بھی ہے تو انسان ہی. قرآن وہ سوئے لالہدار پھرتے ہیں. رب کا کلام ایک بندوں کا ساڑھے نات کھاندے ہوں ایک کلام پڑھ دے گی تے کلام ہی پڑھ دینے نونے بیرا والے زیادہ, یہ تے کلام ہی پڑھ دینے مودے گنڈیریاں والے زیادہ. یہ تے کلام پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں. اب ہے ہماری سٹیجوں پہ وہ کیا وہ کلام تھا جو اس سورت نو میں جان آکھاں کے جانے جانا. سبحان اللہ. بزرگوں کو تو پڑھتے نہیں ہے کوئی, پتہ نہیں کس کے لکھے کلام پڑھتے ہیں. نہ کو اگا تے نہ کو پچھا تے نہ کو شروع تے نہ تو کو اینڈ تے نہ کو اد تے نہ کو اشکار.
لیکن اللہ کا کلام ایک بار روی ہوئی جو لوگ ہی کوئی نہیں وہ کہا ایسا پڑھ کے دے ہو گئے باقی پھر صرف نام اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن چلو انہوں نے تو جو کیتی سو کیتی اس کے بعد نقیب صاحب بھی دل شعر تشعر دل شعر تشعر دل شعر تشعر خطیب صاحب بھی دل شعر تشعر نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن گیا ہماری اسٹیج سے. اس لیے پھر اب ہماری محفلوں کا کوئی حاصل نہیں ہے. حضرت کچھ رزلٹ آ رہے ہیں اتنی حضرت جی میں تو کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع حاصل کوئی نہیں. میں کہتا ہوں 76 سال ہو گئے پاکستان اتنی محفلیں 3 محفلیں جی میں نے آج کرنی ہیں. ایک کر لی ایک مغرب کے بعد کروں گا ایک عشاء کے بعد کروں گا. کل بھی میں نے اتنی کی پرسوں بھی میں نے اتنی کی. لیکن اینڈ کیا ہے آج تک حضرت وہ حمام وہ کولر جو راستے میں غریبوں مسافروں راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا اس کے اوپر رکھے گلاس سے آج تک ہم سنگلی نہیں اتروا سکے. ہمیں لوگوں کی اتنی تربیت بھی نہیں کر سکے کہ بھائی یہ مسافروں کے لیے اے گلاس نہیں چکنا. ہم آج تک ان کی اتنی تربیت بھی نہیں کر سکے. بھائی وہ گلاس کو سیاستدان تو نہیں چوری کرنے آتا وہ یہاں چوری کرتے ہیں یا میں چوری کرتا ہوں. وجہ کیا کیونکہ شعر ہی شعر قرآن ہے کوئی تبدیلی تو قرآن سے آنی تھی. اندر کا زنگ تو قرآن نے دور کرنا تھا. شعر میں اتنی طاقت نہیں ہے. شعر ہے وہ قرآن ہے وہ بندے کا کلام ہے وہ رب کا کلام ہے. تیرے اندر اور میرے اندر جو بیماری ہے وہ تو قرآن نے دور کرنی تھی. سبحان اللہ فی قلوبہم مرض وہ جو اندر مرض ہے وہ قرآن نے ٹھیک کرنا تھا. لیکن قرآن کوئی نہیں. سنو حضرت یہ لکھا ہے کوئی بادشاہ تھے کوئی مجھے نام نہیں وہ بیٹا نا پہلی بار میدان جہاد میں گیا. ٹیلی فون تے ہوندے کوئی نہیں سنا. وہ پیچھے نا مخبروں نے خبر بھیجی کہ جی جو شہزادہ ہے نا وہ میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کے نا نس گیا ہے. بادشاہ میں بڑا غصہ ملکہ کے پاس آیا. اس نے کہا دیکھا تیرے بچے نے کیا کارستانی کی. میں نے کہا کیا کیا. اس نے کہا میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا. میں نے کہا کہتی ہے اگر یہ خبر آتی کہ اس نے جام شہادت نوش کی ہے اور سارے زخم اس کے سینے پہ ہیں تو میں یہ مان جاتی. لیکن میں کبھی نہیں مانوں گی کہ وہ میدان جہاد سے بھاگ گیا. یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی. بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی مجھے مخبروں نے خبر دی ہے ایسے یقین سے کیسے. وہ لکھا کو 1-2 دن گزرے تو پھر خبر آئی کہ نہیں حضرت وہ نہ شہزادے کی جنگی چال تھی. اس وقت وہ میدان سے پیچھے ہو گیا. لیکن کیا کیا وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کے نا اس نے پیچھے سے کافروں پہ حملہ کر دیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. بڑا مال غنیمت آتا ہے. شہزادہ سلامت چل نکلے ہیں واپسی کے لیے. بادشاہ بڑا نام ہوا. اس نے کہا ملکہ نے پہلے ہی آ کے وہ آیا ملکہ کے پاس. اس نے کہا کہ جو تم نے کہا تھا سچ نہیں کہا. وہ نہیں بھاگا. اس وقت پیچھے ہٹ گیا. لیکن پیچھے سے آ کے نا پہاڑ کے گھوم کے اس طرح مزار شریف ہے ایتھوں پیچھے ہو جائیے لیکن او پچھوں دی آ کے نا پچھوں حملہ کر دیں. اور اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. تو تیری بات سچ نکلی. انہوں نے پہلے کہا. اب بادشاہ پوچھتا ہے تجھے کس طرح اتنا یقین تھا. اس نے کہا جس دن مجھے خبر ملی نا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کیا. جب یہ بچہ دنیا میں آیا کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. جب اس کو دودھ پلایا کرتی تھی ساتھ میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. آپ کا کھانا اور تھا لیکن اس کا آٹا میں خود گھومتی تھی اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے سورہ مزمل پڑھتے ہوئے گوندا کرتی. اس کی روٹیاں میں نے خود بنائی ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے. اس کی سبزی میں خود کاٹا کرتی تھی درود پاک پڑھتے ہوئے. اس کا سالن میں خود پکایا کرتی تھی سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے. اور جس بچے کو میں نے اتنا قرآن درود پڑھ کے جوان کیا ہے وہ کٹوا تو سکتا ہے اپنا آپ لیکن کبھی بھاگ نہیں سکتا. لیکن ایتھے کتھے قرآن ایتھے کتھے کوئی قرآن نہیں. کوئی ماں نہیں قرآن پڑھتی دودھ پھینکتی.
کوئی ماں جی باوضو آٹا نہیں بنتی، کوئی ماں جی سورہ مزمل پڑھدے روٹیاں نہیں پکاندی، اور کوئی ماں جی سالن پکاتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے پھر مائیکل جیکسن تے انگلیاں ایٹما پیدا ہونے لگی ہیں۔ اج بھی کدی اس امت میں پھر اللہ کا نڑیاں باوضو آٹا گننا، اج بھی صلاح الدین ایوبی آئیں گے واپس، آج بھی طارق بن زیاد واپس آئیں گے، آج بھی نور الدین زنگی، آج بھی جناب ٹیپو سلطان، آج بھی محمد بن قاسم واپس آئیں گے۔ لیکن ہے ہی نہیں کو ماں کو پیو حضرت جڑا پھر کوئی نور الدین زنگی تو پھر کو صلاح الدین ایوبی بنائے۔ نہ باپ کو پتہ ہے باپ کیا ہوتا ہے، نہ ماں کو پتہ ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جی جتنے ابے بیٹھے ہیں حضرت جی خدا دا واسطہ اپنے بچے جدو کام تے جاؤ لیکن سیر آپ بھی فجر پڑھو، جدی عمر 7 سال ہوگی پڑھا ہونا سارے جو واپس آؤ اور کچھ نہ، سب تو پہلے آپ آگے اپنے بچوں سے یہی سوال پوچھو، بیٹا جتنی نمازیں ہیں پوری ہیں؟ فجر میں پڑھوا کے گیا تھا، ظہر چھوڑی تو نہیں، عصر چھوڑی تو نہیں، مغرب چھوڑی تو نہیں؟ آؤ پتر وضو کرو، شاکٹے پڑھیے سارے۔ اللہ کی قسم ہے آپ کے گھروں میں رون کے آ جائیں گی واپس، سبحان اللہ، آپ کے گھروں میں سکون اترے گا، آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ بھائی میں نے تو گھر کو خالی نہیں رہنے دیا، میں نے تو خود اپنا گھر قبرستان۔ اس لیے حضرت جی موسم بھی کو تیور بدلنے لگا۔ میں آخری بات کر کے اس سے پہلے کو آزمائش ہو، بزرگ تھے حضرت جی، بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب کیا کرتے، مچھلی پکڑتے، پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتا، بچی مچھلی کو دیکھتی، دریا سے واپس۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے بچی کی کرن رہی، انہوں نے بچی مچھلیاں جمع کرن رہی۔ جب آپ کافی وقت گزر گیا، انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہوں گی، تو وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے پتر دکھا کنی مچھلیاں۔ انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی نہیں، انہوں نے کہا میں نے جتنی پکڑ کے دی تھی میں نے واپس پہنی نہیں دریا۔ کہا بیٹا میں نے دریا میں واپس پھینکنے کے لیے تو نہیں دی، کیوں پھینکنی؟ ذرا سنی، اس نے اپنی بچی کی، بچوں کی تربیت کی۔ وہ بچی عرض کرتی ہے بابا ہر روز صبح ہم سب کو بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، سزا ملے گی نا اس کو۔ یہ تو پتر یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، اویلیبل انڈے ہی نہیں تو جو جس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا ختم۔ مچھلی نے ذکر نہیں کیا، جال فنش کرو، اس مقصد نہیں پورا کرا۔ بچی کہتی بابا آپ روز نہیں ہمیں بٹھا کے بتاتے کہ اسی درخت پہ آری یا کڑھاڑا چلتا ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے یہ سارے وہی کھلوتے رہے کہ یاد جدن نے کوئی غافل ہوا نا اللہ نے تڑے کسی دے دل چ پا لینا، پھڑ کوڑا تے وہ ٹائم یہ قلعے بنا تندور چلا سانو یاد کرنا چڑھ چڑھیا۔ یہ تو صرف نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے جی۔ یہ تسی میں مسجد نماز پڑھنا آئیے، تیری میری کی ضرورت ہے؟ تینوں میں تو تھانے دار بلا لے تو جو 6 بجے آ کے 5:30 پہنچے گا، تو نہ آئے فجر پڑھنے کے لیے، تو اتنا ساہوکار ہو گیا ہے۔ یہ تو صرف وہ کیا کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، یہ تینوں دسی ہے کہ میں فجر پڑھنے نہیں آئی۔ دیکھو نا کسی پہ پتھر برسے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کی شکلیں بگاڑ دی، تجھے مجھے کیا لگ گیا بھائی؟ لیکن کیا کہہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تم نماز پڑھنا نہیں، تم اٹا پڑھوان کی دندہ ہوگی، تم کیا ہے کہ تم نہ نماز پڑھنی ہے؟ تو وہ کہتی بچی بابا آپ خود نہیں روز ہمیں ہماری تربیت کرتے ہوئے بتاتے کہ اسی جانور کے گلے میں چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے، آپ نہیں ہمیں روز بتاتے وہی پرندہ شکاری کے لگائے ہوئے
جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے یہاں تک بات, بالکل بات ٹھیک ہے, وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. لیکن مچھلی واپس تو کیوں چھوڑ چڑی نا؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی. کہیں وہ مچھلیاں کھا کے ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ اپنے بچوں یہ بیٹا یہ جو صاحب مزار ہے تو کچھ کریے ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت. بڑا پتر انہوں نے ناتے لنگر کھا لے, بڑے انہوں نے ناتے جنا پٹھولے سٹورے کھا لے, ہوں کام کریے بڑے کھا لیے جی ہم نے کہ نام داتا صاحب کے نام دیاں بڑیاں مکھانے تے بڑیاں سبیلاں تے جناب کام کرو. داتا صاحب کا پیغام کدھر, بابا صاحب کا پیغام کدھر ہے؟ دیکھو نا بابا صاحب کس قدر تھکا ہے, کیا کہہ رہے ہیں خود کو. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا غور, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا غور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. یہ ہے بابا صاحب. ہم نے بابا صاحب سے مکانوں کے علاوہ کیا لیا؟ جی میں مزار گیا اسے مکھانے بنا وہ پائی تین مکھانے ہی لبے تین بابا صاحب دا اور کک نہیں لبا. تجھے بابا صاحب کی شب بیداری نہیں ملی, تجھے بابا صاحب کی 5 نمازیں نہیں ملی, تجھے بابا صاحب کا زہد نہیں ملا, تجھے داتا صاحب سے صرف مکھانے ہی ملے اور کچھ نہیں ملا تجھے داتا صاحب. بڑی پتر ہم نے ان کے نام کے لنگر کھا دی. خدا کا واسطہ اب آؤ اس راستے پہ جو ان لوگوں کا راستہ تھا, اب آؤ اس طریقے پہ جو ان لوگوں کا طریقہ تھا, اب آؤ اس طرف جو ان لوگوں نے پیغام دیا. مکھانے ہیں, غلاف ہیں, چھبیلے ہیں, لنگر ہے. جو اصل ان کا لنگر ہے وہ لنگر کسی کے پاس نہیں. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ ان کا اصل لنگر ہے تعلیم. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. کیا ہے؟ درود پاک. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ کردار. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت. وہ ہمارے پاس ہے. میاں صاحب بھی کیا بول رہے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے جائے. اچھا اگلی تقوی دیکھو کس طرح جاتا ہے. یعنی ان کو نہیں آتا ہے آخیا پھر اپنے کتنا تقوی ہے اپنے آپ میں تارا کس وجود کے ساتھ دیا اپنی تارا کسیاں تجھے مجھے کچھ نہیں کہا, خود کوئی کہہ رہے ہیں. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. اپنے آپ کو کہا ویکھ محمد بخشا موت سنے. عذر بہانا وہ چلتا نہیں جو آنکھے سو کریے. کوئی پتہ عذر بہانا عذر بہانا چلتا نہیں جو آنکھے سو کریے. وہ دیگر نو جے کہنا وہ کانو کل کل مریے. میں سمجھے بابا جی کا پیغام اسی رلی جننے تے بیٹھے ہیں ہاں سٹیج تے نے خاطر بیٹھے حضرت اسی سارے او پروانا تے کرسی دا اینڈ کی لکھیا جا چکے ہے کہ میں کرسی دا اینڈ پہلے لکھیا جو کوئی بھی بیٹھا ہے کوئی بھی نہیں کس لیول دا بیٹھا ہے اس کشتی دا اینڈ لکھیا بھاجی جا چکے ہیں. کشتی دا اینڈ کی ہے کہ سلیمان نے اینڈ تے انا للہ و انا الیہ راجعون کل نفس ذائقۃ الموت.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس خوشی کا اینڈ دسیا جا چکے ہیں اور اینڈ ہے ہی ہے کہ میں کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے ساڈاں دے ویکھے تے زوراور ستھرانے. یہ وہ کشتی ہون ڈی اینڈ کی سلیمان نے 50 تے ٹوے 55 تے ٹوے 60 تے 65 تے 70 تے اینڈ کی ہے اس کشتی دا سلیمان نے. اور سلیمان نے ڈالے مول پہ رہے ہو جدو انہوں نے پھڑ کے ٹایا مول اج آپ ہی ٹائے اج آپ شاہ حسین کہے فقیر حسین نے مانی دنیا چھوڑا آخر مرنا. پھر اگر کمان لکھا کہ آخر کام اللہ دینا. سلیمان کانو نسن لے ہوں گے آخر تو دے کوئی جانا. آخر تو وہ آیا نا وہ ہڈیاں لے کے پرانی سورہ یاسین میں قال من یحیی العظام وہی رمیم. ایڈیاں تیرا رب زندہ کرے گا. وہ ڈی تے ڈی مارے گا تے ڈی پورے یہ تیرا رب ایڈیاں زندہ کرے گا. سوال اس نبی پاک سے کیا جواب اللہ دیتا کل یحیی الذی انشأ اول مرہ. محبوب ہے نوات تو پہلی بات میرے رب نے بغیر ہڈیاں تو بنا لیا سی. ہڈیاں زندہ کرنا کڑا کا کام ہے انہیں کرنا بھی زندہ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مارے گا پھر زندہ کرے گا. سب حضرت پیش ہوں گے اللہ دی بارگاہ میں. ایسی فطرت. اور میں کہنا کہ اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں رب تے بندے پہلی ملاقات جی ساری ہونی نا لفاق میں پہلی اس طرح کی شان دے لائق کس طرح جلوہ گر ہوئے گا کس طرح جس طرح کی شان دے لائق. تو پتہ ہے جی میری اس ملاقات جڑی میری تے اللہ پاک دی آپس پہلی گل ہونی ہے پتہ کی ہونی پہلی ملاقات اور پہلی گل نماز. گل شروع کتوں ہونی ہے نماز. جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئی پہلی ملاقات اللہ کی پلے رہے ایسی عزتی جتنے بیٹھے ہو پتھر بھائیو میرے دوستوں کے بھی بابا جی دادا کیا نماز پڑھو. اور میں نے سمجھ نہیں آتی جڑے بھائی نہیں نماز پڑھتے وہ سان وجہ بھی دسو کو نقص لا ہو گیا ہے وہ وجہ بھی دسو نا نام پڑھن دی پتھرو. وہ ایڈا سونا تحفہ اللہ نے عرش تے بلا کے اپنے محبوب کو دیتا. سبحان اللہ. حج تھے زکات تھے رمضان تھے جہاد تھے لیکن نماز عرشاں دے بلا دے خاص ہے. لیکن کتنی بے قدری تو کتنی بے قدری تو وہ آپس کو بیٹھے دیا کو بھائی اٹھ کے دسو کسی نہ پڑھتے کیوں کی خامی کی ہویا کی اللہ منو معاف کرے خامی کا لفظ ہمیں تو ہے ہی. پڑھ لو پڑھ لو. زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے. پڑھ لو فجر ظہر نو پڑھو اپنی نمازہ پوری پڑھو اور کھولو اپنی قرآن پاک. جتنے ابو بیٹھے دیں نہ پتہ کھولو کھولو سارے قرآن. اللہ سب کو سلامت و باکرانا. کام ہمارے پاس بتا رہا ہوں اسپیشلی موسم بھی خراب ہے وہ جتنی فلیکساں لگی ہیں پتر لا رہی ہے جتنے بھی بچے ہو نا پتر ڈال کے نا
تاکہ بے ادبی نہ ہو کوئی نہیں، بلکہ چلو بنانے ہیں انشاءاللہ ارتباط کرنے پڑھیں گے نہیں سارے نمازی انشاءاللہ آپ کلار کے کوئی انشاءاللہ اللہ اللہ استقامت کرے وما علینا الا البلاغ المبین